भले बादलों हार चले, गुलों में रंग भले बादलों बहार चले, चलिया नमस्कार। पब्लिक कैफे के उर्दू है मेरा नाम सीरीज के इस सेशन में खुशामदीद, आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु मणि। नाजरीन, हमारा इरादा था कि आज के इस सेशन में उर्दू के एक बहुत बड़े शायर, पिछली सदी के फैज अहमद फैज के ऊपर आज प्रोग्राम करें, लेकिन कुछ वजहों से हमारी महफिल आज जम नहीं पाई और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये प्रोग्राम लेके हम आपके सामने आएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस प्रोग्राम का एक ट्रेलर जैसा आपके सामने पेश करें। तो समाद हो कि शायद कभी अफशा हो निगाहों पे तुम्हारी, आपको कभी शायद दिखे हर सादा वरक जो सुख ने कुश्त से खून है, ब्लडीड बाय द इंजर्ड वॉइसेस। शायद कभी अफशा हो निगाहों पे तुम्हारी हर सादा वरक जो सुख ने कुश्त से खून है, शायद कभी उस दिल की कोई रग तुम्हें चुभ जाए। संगे सरे राह कहते हैं रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर, और जुबू उसकी तरह डाउन ट्रॉडन। तो शायद कभी उस दिल की कोई रग तुम्हें चुभ जाए जो संग सरे राह की मानिंद जुबू है। फैज अहमद फैज एक पाकिस्तानी और ऐसा कहें कि अवाउड लेफ्टिस्ट शायर और राइटर, नोटेबल मेंबर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट, तमाम मुख्तलिफ तजुर्बात के धनी, a man of wide experiences, having been a teacher, an army officer, a journalist, a trade unionist, and a broadcaster. He was actually nominated for Nobel Prize in Literature, पर Nobel Prize एशिया की शख्सियत बहुत मुश्किल से ही उनको दिया जाता है, और he did win the Lenin Peace Prize from Soviets and the highest civil award of Pakistan. फैज के बारे में एक पूरा या कई पूरे सेशन हमें करने हैं, तो मैंने बताया ये तो सिर्फ एक प्राइमर है। तो जोश साहब का जो अदबी सफर रहा, उस पे मैं सोचता हूं उनकी तहरीर ही थोड़ी आपके सामने पढ़ दूं। वो लिखते हैं कि सन 1920 से 1930 तक का जमाने हमारे यहाँ मुआशी और समाजी तौर से कुछ अजब तरह की बेफिक्री और आसूदगी का जमाना था। संजीदा फिक्र मुशाहिदे के बजाय कुछ रंगरेलियां मनाने का सा अंदाज था। लेकिन वो और तमाम और शायर, वो लिखते हैं कि लेकिन हम लोग इस दौर की एक झलक भी ठीक से न देख पाए थे कि सोहबते यार आखिर शुद। फिर देश पर आलमी कसाद बाजारी के साए ढलने शुरू हुए। ये वो दिन थे जब यकायक बच्चों की हंसी बुझ गई। उजड़े हुए किसान खेत खलियान छोड़कर शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर हुए, और अच्छी खासी शरीफ बहू बेटियां बाजार में आ बैठी। वो आगे लिखते हैं कि अपनी जात को बाकी दुनिया से अलग करके सोचना मुमकिन ही नहीं। और फिर शुरू हुआ गमे दौरा का उनका जमाना, उनकी शायरी। इस नए एहसास की इब्तिदा नक्शे फरियादी के दूसरे हिस्से की पहली नज्म से होती है, और आपने जरूर सुनी होगी, मुझसे पहली सी मोहब्बत
میرے محبوب نہ مان. اور اگر آپ خاتون ہیں تو مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان. اگر آپ خاتون ہیں اور نہیں تو مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان. تو ناظرین، پچھلی صدی کے ایک مقبول اور سب سے مشہور شاعر تو فیض صاحب تھے، لیکن ان کی ایک بڑی زبردست نظم، یہ اس نے ایک اپنی جگہ بنائی ہوئی ہے. آپ نے ضرور سنی ہوگی یا اس کے بارے میں سنا ہوگا، ہم دیکھیں گے. یہ پاکستان کے ظالمانہ حکومت کے خلاف ہمیشہ فیض صاحب آواز اٹھاتے تھے، اور یہ نظم انہوں نے جنرل ضیاء الحق، وہ اسلام کا سہارا لے کے وہاں کی جنتا پہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، اس کے ریسپانس میں فیض صاحب نے لکھی تھی. اور اس کا ایک سگنیچر مومنٹ آیا جب ایک بار ایک لاہور کے کسی اسٹیڈیم میں ان کی بڑی سنگر اقبال بانو نے کالی ساڑی پہن کے اس کو ریسائٹ کیا یا گایا، اور ایک ریپچرڈ آڈینس کے سامنے یہ ایک سمبل بن کے پیدا ہو گئی. تو اس کے بعد سے یہ احتجاج کا، یہ پروٹیسٹ کا ایک آئیکن، ایک علامت کی طرح استعمال ہوئی، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور شاید کچھ اور ملکوں میں. اب ریسنٹلی جب اینٹی سی اے پروٹیسٹ چل رہے تھے تو ایک ناحق، ایک بلا وجہ ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی اس نظم کو لے کے، ایک تنازع جس کا کوئی بیسس نہیں تھا. اور تضاد دیکھیے کہ پہلے کہاں گائی گئی ہے، ایک اسلامی فنڈامنٹلسٹ فرقہ پسند حکومت کے خلاف. اور اگر یہ اینٹی سم ادر ریلیجن یا پرو اسلامی ہے تو کیا ضیاء الحق ایک بڑی سیکولر ہستی تھے؟ تو یہ اس نظم کے بارے میں بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ آپ ضرور جاننا چاہیں گے. تو نظم ہے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے. لوح ازل یعنی کینوس آف ایٹرنیٹی، وعدہ تو پرومسڈ ڈے امپرنٹڈ آن دی ٹیبلٹ آف ایٹرنیٹی. وہ دن جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی. So when the gigantic hills of tyranny will be blown away like cotton and the earth will shake under our oppressed feet. اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. یہاں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. دیکھیے عرض خدا، یہ سمجھیے کہ پوری دنیا اور اس کا کعبہ. دیکھیے کعبے کی ہسٹری اپنی ہے کہ محمد صاحب نے وہاں کے بت جو اس سے پہلے تھے وہاں وہ بکوائے، وہ ایک اسلامک ہسٹری کا پارٹ ہے. یہاں میٹافور کیا ہے؟ یہ ساری دنیا جس میں تم حکمران خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں یہاں سے ہٹایا جائے گا جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے. ہم اہل صفا مردود حرم، صفا صفائی سے یعنی پیور، مردود حرم ڈپرائیوڈ بائی ریلیجن، یعنی ایسے لوگ جس کو اب چاہے کوئی ریلیجن ہو، یہاں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو اس مذہب سے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں،
ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. ایسے ڈپرائیوڈ لوگ جب مسند پہ بٹھائے جائیں گے، یعنی جب وہ ریئل معنی میں، اصلی معنی میں رولر بنیں گے، رول آف دی پبلک. سو سب سے زیادہ آبجیکشن اسی لائن سے ہوا تھا کہ فرام دا ہاؤس آف گاڈ آل آئیڈلس آف فالسہڈ ول بی کاسٹ آؤٹ. دیٹ از دا میننگ. پر انہیں لکھا ہے کہ یہ تو مورتیاں توڑنے کی بات ہے. ارے یہ ایک میٹافوریکل آئیکونوکلاسم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر آگے ہے اس میں، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. غور کریں، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غیب بھی ہے اور حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. یہاں پھر غور کریے، یہ جب ساری دنیا ایک، یہاں انا الحق ایک صوفی تھاٹ ہے. ایک منصور ایک صوفی سینٹ ہوئے تھے، انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا انا الحق، جس کا مطلب ہے کہ میں آئی ایم گاڈ. یعنی دا کریٹر اینڈ دا کریٹڈ بوتھ آر گاڈ. یہ بہت ہی جو دقیانوسی اسلامک تھاٹ ہے اس کے بہت خلاف ہے. اس لیے زیادہ آبجیکشن اگر آنا چاہیے تو اس طرف سے آنا چاہیے. اور ہم لوگ اس کو ہم ہندوستان میں جو کہ مانتے ہیں کہ ہم خود برہم ہیں سب، ہمیں تو اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. تو سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غیب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انا الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. دیکھیے کیا خوبصورتی ہے لائن میں کہ رول آف دی پیپل آف گاڈ، ہم سب، وہ آئے گا، تم بھی ہو اور میں بھی ہوں. امید ہے کہ جنہیں ذرا بھی آبجیکشن رہا ہوگا اس نظم سے وہ اس کی بیوٹی کو سمجھیں گے. اور مجھے بھی ایک خوشی ہے کہ چلیے اگر اسی بہانے بہت سے لوگ اردو پوئٹری کی خوبصورت آئیکونوکلاسم اور میٹافور کو اگر سمجھنے لگیں تو کیا بات ہے. انہوں نے تو ایک اسلامک ہسٹری اور کرونیکل کا سہارا لے کے ان اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، اور اس کو ہم لوگوں نے دوسری طرح سے دیکھا. یہ ہم لوگ کا دس از آر مسفارچون. اب فیض صاحب کے باکمال کلام میں تو گھنٹوں باتیں ہو سکتی ہیں، اور اگلے پروگرام میں بڑی شخصیات آپ کے سامنے آئیں گی اور اس پہ باتیں کریں گی. آج ان کی انقلابی باتوں پہ اور ان کی شاعری کی حساسیت میں تھوڑا بہت کچھ چھوتے چلتے ہیں. ایک اور ان کی بڑی اچھی نظم ہے جو آپ کو چھو جائے گی. یہاں اس نظم میں اس کا عنوان ہے کتے، اور یہ آپ سمجھ کے چلیے کہ کتے یہاں وہ دنیا کے غریب ڈاؤن ٹراڈن ڈپرائیوڈ لوگ ہیں جن کو یہاں کتے کہا ہے انہوں نے. اور کس مطلب سے کہا ہے اسے آپ سنیں. یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی. گدائی یعنی بھیک مانگنا، ذوق ایک طرح کا جن کو شوق ہے کہ وہ بھیک مانگے. گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی. زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، سرمایہ یعنی ویلتھ. زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا، جہاں بھر کی دھتکار ان کی کمائی. نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت یعنی فلت. نہ آرام شب کو نہ راحت سویرے، غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے. جو بگڑیں تو ایک دوسرے کو لڑا دو، جو بگڑیں تو ایک دوسرے کو لڑا دو، ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو. یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے، یہ فاقوں کی
तो ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, फाका यानी फास्टिंग, हंगर, ये हर एक की ठोकरें खाने वाले, ये फाकों से उकता के मर जाने वाले, ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए। दिस ऑप्रेस्ड क्रिएटेड, मखलूक यानी ये क्रिएटेड बीइंग है, और मजलूम ऑप्रेस्ड, ये मजलूम मखलूक गर सर उठाए तो इंसान सब सरकशी भूल जाए। ये चाहे तो दुनिया को अपना बना लें, ये आकाओं की हड्डियां तक चबा लें, कोई इनको एहसास जिल्लत दिला दे, कोई उनकी सोई हुई दुम हिला दे। इसका थॉट और इसका पावर इस फिल्म का देखते बनता है, और थोड़ी सेंसिटिविटी पे भी उनकी, और रूमानी कलाम भी था उनका, उसको छूते चलते हैं। गौर करेगा कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज नहीं है इसमें, तो आपको अच्छा लगेगा। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बहार आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, सहरा यानी डेजर्ट, बादे नसीम मॉर्निंग ब्रीज, जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। और एक और चलते चलते, तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है, क्या क्या ना दिले जार ने ढूंढी है पनाहें, परेशान दिल ने क्या क्या पनाहें ढूंढी हैं। इसमें एक लफ्ज आएगा दस्ते सबा, यानी समझिए कि ब्रीज, हवा, विंड, सॉफ्ट विंड का हैंड। और मेहताब चांद को कहते हैं कि तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है, क्या क्या ना दिले जार ने ढूंढी है पनाहें, आंखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली है कभी गर्दने महताब में बाहें। तो नाजरीन, आज ये छोटा सा ट्रेलर यहीं पे खत्म करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा, पर जल्दी ही पूरी पिक्चर, पूरे फैज साहब के बारे में डिटेल में आपसे आके बातें करेंगे, आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगले मंगलवार को उर्दू है मेरा नाम सीरीज में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।